بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انتظامیہ نے پوری طرح سے کوشش کی، اس امپورٹڈ حکومت نے پوری طرح سے کوشش کی کہ عمران خان کا سیالکوٹ کا جلسہ نہ ہو، ناکام ہو، اور یہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا شہر ہے، وہاں سے بھی یہ کوشش کی گئی۔ اس حکومت نے کوشش کی، اس حکومت کے دوستوں نے کوشش کی کہ عمران خان صاحب کا یہ جلسہ نہ ہو۔ اس کی ریزنز ہیں، عمران خان کا پیغام بھرپور انداز میں لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ چھوٹے شہر میں بڑا جلسہ کرنا عمران خان کے لیے اب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ چھوٹے شہر میں چھوٹا جلسہ کرنے کے بھی لوگ ہمت نہیں کرتے، لیکن عمران خان کا مردان جلسہ ہو یا دیگر جلسے ہوں، عمران خان اس وقت ایک ایسی طاقت کے طور پر نظر آ رہا ہے جس کا جادو لوگوں کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ جو سیالکوٹ جلسے میں تقریر کی ہے، اس تقریر میں ایک الگ، خوفناک اور چونکا دینے والی بات کی ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بات میں نے، کچھ اور دوستوں نے آپ کو بتائی تھی، لیکن ہمیں نظر یہ آ رہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف مذہبی جذبات بھڑکا کر، میں نے آپ سے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا تھا، کسی کن ٹٹے چھرے کو بھڑکا کر حملے کے لیے تیار کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ مریم بی بی ہوں، شہباز شریف ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، دیگر لوگ ہوں، یہ لوگ مسلسل کوششیں کر رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف مذہبی جذبات بھڑکائے جائیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے واقعے پر۔ لیکن اب اس واقعے کی بات میں دوبارہ آؤں گا اس بات پر، لیکن اب عمران خان صاحب نے یہ بتایا ہے کہ بند کمروں میں ان کے قتل کی سازش تیار کی گئی ہے، اور اس سازش میں لندن کے کردار بھی ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بات کرتے ہوئے سیالکوٹ کے جلسے میں یہ کہا ہے کہ ان کی جان لینے کی کوشش ہوئی ہے اور یہ سازش تیار کر لی گئی ہے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے، ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے، اس ویڈیو کو ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا ہے، اور اس ویڈیو میں انکشافات ہیں، اس ویڈیو میں نام ہیں۔ میں آپ کو اس وقت یہ کچھ لوگوں سے حاصل ہونے والی سرسری معلومات کی بنیاد پر یہ بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اس ویڈیو میں اس امپورٹڈ حکومت کے بڑوں کے نام ہیں۔ یہ ظاہر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس امپورٹڈ حکومت کے دوستوں کے نام بھی اس ویڈیو میں ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو نام لیے ہیں اس میں اس امپورٹڈ حکومت کے بڑوں کے نام ہیں، سیاسی لوگوں کے نام ہیں، اس امپورٹڈ حکومت کے دوستوں کے نام ہیں، اس امپورٹڈ حکومت کو لانے، بٹھانے، مسلط کرنے، سر پر تھوپنے والوں کے نام ہیں۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی اس ویڈیو میں جو بیرون ملک کردار ہیں اس سازش کے، جو عمران خان صاحب کے قتل کی سازش تیار ہوئی ہے، ان کے نام ہیں، اور ایک نام جو ہے وہ چونکا دینے والا ہے۔ یہ بھی پتا چل رہا ہے عمران خان صاحب کی اس ریکارڈڈ ویڈیو کے حوالے سے۔ ہم نے گزشتہ کچھ دنوں میں دیکھا کہ ایک سازش اور ہمیں نظر آئی۔ یہ جو عمران خان صاحب نے بات کی اس کے علاوہ ہے، جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس انہیں کچھ ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر ہے۔ عمران خان صاحب کو بتایا گیا اور عمران خان صاحب نے کچھ معلومات حاصل کی، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے ویڈیو پیغام ریکارڈ کرا دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کیا ہو کہ وہ ویڈیو ریلیز کر دی جائے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے میں نون لیگ کے 2 لوگ گرفتار ہوئے۔ عابد شیر علی کے والد، چودھری شیر علی کے بزنس پارٹنر کا بھائی، ان کا بیٹا، وہ لوگ گرفتار بھی ہوئے۔ اور یہاں پر کیا شروع ہوا؟ یہاں پر شروع ہوا کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، فتنے کو کچل دینا چاہیے، توہین مذہب کی گئی ہے، اور توہین مذہب کی سزا ہونی چاہیے۔ عمران خان نے، شیخ رشید نے، شہباز گل نے، فواد چودھری نے، شیخ راشد شفیق نے، ان تمام لوگوں نے، اور خاص طور پر عمران خان نے، ان لوگوں نے نعوذ باللہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے۔ اور یہ جو واقعات، جو باتیں یہ کر رہے ہیں لوگ، وہ کون ہیں؟ اور کس کے بارے میں کر رہے؟ اس شخص کے بارے میں جو مدینہ منورہ کی سرزمین پر اترتا ہے تو اس کے پیروں میں ہم جوتے نہیں دیکھتے۔ اور باتیں کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اس سے پہلے کیا کیا کمالات دکھائے ہمیں۔ نواز شریف کا استقبال حج سے بڑا کام ہے۔ ایسے لوگوں نے ہمیں کمالات دکھائے
کہ مسجد نبوی میں ایک آدھ آواز اٹھی عمران خان کے جانے پر تو اس آواز پہ مریم بی بی ہمیں شعر سناتی تھیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، یہ تالیاں بجاتی تھیں۔ اور آج مریم بی بی یہ کہتی ہیں کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، فتنے کو کچل دینا چاہیے۔ فضل الرحمان مذہبی سیاسی رہنما، فتنہ عمرانیہ، عمرانی فتوہ، عمرانی فرقہ کچل دینا چاہیے، یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، اس سے پہلے یہ کام رانا ثناء اللہ نے سلمان تاثیر کے معاملے میں کیا تھا، اور مہر بخاری صاحبہ، میں نے بار بار آپ کو حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مہر بخاری صاحبہ کے معاملے میں کیا دیکھا ہم نے کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو سلمان تاثیر صاحب کا انٹرویو کیا تھا، اس انٹرویو میں سلمان تاثیر صاحب نے بات کی تھی قانون کی۔ انہوں نے توہین رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہستی کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ الفاظ دست بستہ ہیں میرے سامنے سب، جانچا ہے خوب خوب ہر ایک لفظ کا نسب، تھرا رہا ہے پھر بھی قلم کیا لکھوں لقب، میں پیش آفتاب مثال چراغ شب، کیسے بیاں ہو مرتبہ علی وقار کا، لاؤں کہاں سے ڈھنگ میں پروردگار کا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کی تھی، انہوں نے قانون پہ بات کی تھی، مگر رانا ثناء اللہ نے یہ جذبات بھڑکائے تھے۔ اب بھی ایسے ہی لوگوں کی جانب سے یہ کوشش ہوئی ہے، لیکن یہ کوشش تو یہاں کسی شخص کے جذبات بھڑکا کر ایسا کوئی کام کرانے کی تھی، مگر ایک سازش بھی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس سازش کے کرداروں کے نام لے دیے ہیں اور وہ ویڈیو ریکارڈ کراتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ویڈیو دکھاتا ہوں میں آپ کو، یہ ویڈیو دیکھیے، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اس امپورٹڈ حکومت کے جوکر جگہ جگہ ہمارے لیے اس پورے سسٹم کا مذاق اڑانے کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ یہ حلیم عادل شیخ، سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، جنہوں نے عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی، عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی، ان کے گھر کے باہر کی ویڈیو ہے، پھر پولیس پہنچ گئی ہے۔ یہ عجیب لوگ ہیں، ان کے لیے قانون جوتے کی نوک پہ، یہ پہنچ گئے۔ آس پاس کے لوگوں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے، اور ویڈیو ریکارڈ کر کے کیا بتایا میں چاہوں گا، پہلے آپ دیکھیں۔ جی السلام علیکم، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پولیس جو ہے وہ 6 موبائلیں ہیں پولیس کی، یہ عادل ہاؤس پر جو ہے حلیم عادل شیخ صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ آج ہی حلیم عادل شیخ صاحب نے اپنی ضمانتیں کرائی ہیں، اور اس کے باوجود یہ پولیس جو ہے یہاں موجود ہے۔ تو یہ ان کے لیے مذاق ہے، یہ لوگ بار بار یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی کیے ہیں، اب بھی کیے، اسی لیے عمران خان نے صبح ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ سپریم کورٹ ہو، ماڈل ٹاؤن ہو، اس کے بعد دیگر واقعات ہوں، قانون ان لوگوں کے لیے مذاق ہے۔ انہوں نے ایک کوشش اور کی، یہ جو کوشش کی انہوں نے یہ تو کی، لیکن اس کے علاوہ ایک کوشش انہوں نے اور کی، انہوں نے سیالکوٹ میں مسلم عیسائی فسادات کرانے کی کوشش کی۔ یعنی عمران خان کا جلسہ ایک جگہ ہونے جا رہا ہے، اس جگہ کرکٹ میچز ہوتے ہیں، اس جگہ خواجہ آصف جلسے کر چکے ہیں، اس جگہ شادیاں ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ان تمام ایکٹیویٹیز سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ کہا کہ اقلیتوں کے حقوق پہ ڈاکہ ہے، اقلیتوں کی زمین ہے، یہ مذہبی مقام ہے، اس جگہ پر بازار بھی لگتا ہے۔ یہ شہنیلا رت صاحبہ نے، جو خود کرسچن ہیں اور اقلیتوں کی نمائندگی کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسمبلی میں، انہوں نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہ چرچ کی جگہ نہیں ہے، اور پھر حقوق گل ہوں یا دیگر، ان تمام لوگوں نے بتا دیا کہ نہیں، یہ مسلم عیسائی فسادات کرانے کی اس حکومت کے لوگوں کی سازش تھی، یہ سازش ناکام بنائی جانی چاہیے، اور ان لوگوں نے یہ عمران خان کا جلسہ ناکام بنانے کے لیے کی۔ جلسہ پہلے سے کہیں بڑا ہو گیا، اب جس جگہ جلسہ تھا اس جگہ کے چاروں طرف جلسہ تھا، اس جگہ کو جانے والی سڑک پہ جلسہ تھا، اور پھر پورے ملک میں جگہ جگہ لوگ نکل آئے۔ یہ لوگ جو کوشش کر رہے تھے وہ ان کے لیے نئی مصیبت کھڑی کر گئی، اور اب یہ جتنی کوششیں کریں گے وہ کوششیں عمران خان کے لیے ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر مدد ثابت ہوں گی۔ اب آپ دیکھیے گا، فیصل آباد میں آپ کو پہلے سے زیادہ کامیاب جلسہ نظر آئے گا، کوہاٹ میں آپ کو پہلے سے زیادہ کامیاب جلسہ نظر آئے گا، ملتان میں آپ کو سب سے بڑا جلسہ نظر آئے گا۔ یہ تمام حقیقتیں اب آپ کے سامنے آئیں گی، اور لوگ باقاعدہ طور پر
عمران خان سے جڑتے چلے جا رہے ہیں. مریم بی بی نے آج کیا کیا؟ مریم بی بی نے آج 3 بار تالیاں بجائیں ہیں. اس امپورٹڈ حکومت کی ایک اور شخصیت مریم بی بی نے آج 3 بار تالیاں بجائیں. انہوں نے آج تالیاں بجائیں اس ڈی پی او کے لیے جس کی ویڈیو ہے, اور ڈی پی او کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے مریم بی بی نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک کیا ہے. اس سے پہلے مریم بی بی نے ہمارے سامنے تالیاں بجائی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے کہا تھا زبردست. جب الیکشن کمیشن نے کہا ہم پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا. یہ وہ خاتون ہے جو الیکشن کمیشن کے دروازے پہ جا کے دھرنا دے کر مظاہرہ کر کے آئی تھیں, اور الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کہا تھا. اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم پہ دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا, تو مریم بی بی اس پر بھی تالیاں بجا رہی ہیں. اور ان کے کمال دیکھیں, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کرانا ہمارا کام نہیں ہے, اور صحیح کہتے ہیں. مریم بی بی ایسا لگتا ہے جیسے ٹیچر ہیں, کہتی ہیں گڈ. یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ہمیں لطیفے سنا رہے ہیں, یہ ہوں یا باہر موجود لوگ ہوں. اب ان لوگوں کے لیے ایک اور بڑا امتحان ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 2 جھٹکوں میں پیٹرول 200 کے قریب ہونے جا رہا ہے, اور پھر اس حکومت کو پڑیں گے ایک عام آدمی سے جوتے کوسنے بھی ملیں گے, اور اس حکومت کی ہوگی ایسی کی تیسی. یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں کرنے دو. تو یہی سب کچھ عمران خان کر رہا تھا, کرنے دیتے, لیکن نہیں, ایجنڈا کچھ اور تھا, کہیں اور سے آیا تھا, اور اسی لیے یہ حکومت ہے امپورٹڈ حکومت. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.